السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی اسٹوڈنٹ کا وسیع ایجوکیشنل اکیڈمی میں خیر و مقدم کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی اسٹوڈنٹ امتحان کی اچھی سے تیاری کر رہے ہوں گے۔ آج ہم لوگ کلاس 12 کے اردو کے جتنے بھی اہم سوالات ہیں جو جیک بورڈ میں پوچھے جاتے ہیں یا پھر پوچھے جائیں گے، وہ سبھی سوالات کو منتخب کر کے لائے ہیں۔ اس ویڈیو کو آپ ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔ اس ویڈیو میں جتنے بھی سوالات ہیں ان سوالات کو اگر یاد کر لیں گے اور اگر آپ کو یاد رہ جائیں گے تو انشاءاللہ ایگزام میں کم سے کم 20 سے 25 نمبر آپ کو اس ویڈیو سے دیکھنے کو مل جائے گا۔ چلیے بنا کسی دیری کے کلاس شروع کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال آپ کا یہاں پر دیا ہوا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ کس نے بنایا؟ غالب نے، اقبال نے، سر سید نے یا محمد حسین آزاد نے؟ تو مراسلہ کو مکالمہ کس نے بنایا؟ تو کس نے بنایا؟ غالب نے، یعنی آپشن نمبر اے اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال یہاں پر دیا ہوا ہے کہ مرزا غالب کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ دہلی میں، اکبر آباد، علی گڑھ یا اعظم گڑھ میں ہوئی تھی؟ تو کہاں پر ہوئی تھی؟ مرزا غالب کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ کہاں پر ہوئی تھی؟ اکبر آباد میں۔ کہاں پر ہوئی تھی؟ آپشن نمبر 2، یعنی اکبر آباد میں یہ کیا ہوئے تھے؟ پیدا ہوئے تھے۔ اکبر آباد کا جو ابھی نیا نام ہے وہ کیا ہے؟ آگرہ ہے۔ آگے اس میں نوٹ دیکھیں گے، یہ نوٹ کو بھی دھیان کرتے جائے کہ نوٹ جو دیا ہوا اس میں کہ 1797 میں یہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ اکبر آباد میں پیدا ہوئے تھے، اور 1869 میں ان کی کیا ہوئی تھی؟ وفات ہوئی تھی۔ اور وفات کہاں پر ہوئی تھی؟ وہ دہلی کے اندر ہوئی تھی۔ کہاں پر ہوئی تھی؟ دہلی کے اندر ہوئی تھی۔ یہ چیز بھی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال یہاں پر دیا ہوا ہے کہ اردو معلیٰ اور عود ہند کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ اردو معلیٰ اور عود ہندی کس کے خطوط کا مجموعہ؟ یہ دو خطوط کے مجموعہ ہے، اور کس کے ہے؟ تو غالب کے، یعنی آپشن نمبر بی یہاں پر کیا ہو جائے گا؟ کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ یہاں بی کے جگہ پہ سی دیا ہوا ہے، اس کو آپ ٹھیک کر لیں گے۔ کیا یہاں پر ہے؟ غالب، یعنی اردو معلیٰ اور عود ہند ہر سال لگ بھگ یہ سوال آتا ہی آتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیں گے کیا دیا ہوا ہے۔ اگلا سوال یہاں پر دیا ہوا ہے کہ سید احتشام حسین کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ علی گڑھ میں، بدایوں میں، آگرہ میں یا اعظم گڑھ میں؟ تو سید احتشام حسین کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ کہاں پر ہوئی تھی؟ اعظم گڑھ میں۔ کہاں پر ہوئی تھی؟ اعظم گڑھ، یعنی آپشن نمبر ڈی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس نوٹ کو بھی یاد کر لیجئے، یہاں پر ایک نوٹ دیا ہوا ہے کہ 1912 میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ کب پیدا ہوئے تھے؟ 1912 میں یہ پیدا ہوئے تھے اعظم گڑھ میں، اور 1972 میں الہ آباد میں ان کی کیا ہوئی تھی؟ وفات پائی تھی۔ اگلا سوال دیکھتے کیا دیا ہوا ہے۔ اگلا سوال دیا ہوا ہے کہ خوجی ایک مطالعہ ذیل میں سے کسی ادیب کا ایک تنقیدی مضمون ہے؟ کس کا ہے؟ محمد حسین آزاد کا ہے، سید احتشام حسین کا ہے، سر سید کا ہے، یہ سرید کا ہے، یہ رتن ناتھ شرشار کا ہے؟ تو کس کا ہے؟ تو کس کا ہے یہاں پر؟ سید احتشام حسین، یعنی آپشن نمبر بی اس کا کیا ہو جائے گا؟ کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگر خوجی ایک مطالعہ یعنی تنقیدی مضمون کے جگہ پر اگر یہ لکھ دیا جائے آپ کو کہ ناول فسانہ آزاد کے مصنف کون ہے، تب کون ہے؟ رتن ناتھ شرشار۔ تب کون ہے؟ رتن ناتھ شرشار۔ اگلا سوال دیکھیں گے کیا دیا ہوا ہے۔ اگلا سوال آپ کا دیا ہوا ہے کہ تنقیدی مضامین امراؤ جان ادا کس نے لکھی ہے؟ مرزا ہادی رسوا نے، یا سید احتشام حسین نے، یا خورشید الاسلام نے، یا قرۃ العین حیدر نے؟ تو کس نے لکھی ہے؟ خورشید الاسلام نے۔ تنقیدی مضامین امراؤ جان ادا جو ہے وہ کس نے لکھی ہے؟ خورشید الاسلام نے، یعنی آپشن نمبر سی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک نوٹ دیا ہوا ہے، اسے بھی یاد کر لیجئے۔ نوٹ دیا ہوا ہے ناول امراؤ جان ادا کے مصنف کون ہے؟ مرزا ہادی رسوا۔ دیکھیے اگر آپ کو تنقیدی مضامین یعنی امراؤ جان ادا مضمون اگر پوچھ لے تب کون ہے؟ تب خورشید الاسلام ہے۔ اگر آپ مضمون کے جگہ پر ناول لگا دیا جائے کہ ناول امراؤ جان ادا کے مصنف کون ہے، تب کون ہے؟ مرزا ہادی رسوا ہے۔ مضمون اگر پوچھے تب آپ خورشید الاسلام لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال دیکھتے کیا دیا ہوا ہے۔ اگلا سوال آپ کا دیا ہوا ہے امراؤ جان ادا ذیل میں سے کس کی کہانی ہے؟ نواب زادی یا وزیر زادی، طوائف؟ تو کس کی کہانی ہے؟ یہ طوائف کی کہانی ہے۔ آپشن نمبر سی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ یہ امراؤ جان ادا جو تھی وہ کیا تھی؟ ایک طوائف تھی۔ اگلا سوال دیکھیں گے کیا دیا ہوا ہے۔ اگلا سوال آپ کا دیا ہوا ہے کہ افسانہ لمحے کے مصنف کون ہے؟ راجندر سنگھ ہے، بلونت سنگھ ہے، یہ خواجہ احمد عباس ہے، یا جیلانی بانو ہے؟ تو افسانے لمحے کے مصنف کون ہے؟
बलवंत सिंह है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी इस नोट को भी लिख लीजिए। यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि 1912 को गजरानवाला में पैदा हुए थे। ये बलवंत सिंह जो है वो कब पैदा हुए थे? 1920 में। कब पैदा हुए थे? 1920 में। और कहाँ पैदा हुए थे? गजरानवाला में। ये सवाल आ चुका है। अगर आपसे इस तरह सवाल पूछ लिया जाए कि बलवंत सिंह की पैदाइश कहाँ पर हुई थी, तो गजरानवाला में हुई थी। कब पूछे? तब 1920 लगाना। और ये 1986 में इलाहाबाद में इनकी क्या हुई थी? वफात हुई थी। इसे भी ध्यान में रखें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला सवाल है, अफसाना फोटोग्राफर किसकी तसनीफ करदा है? क्या असमत चुगताई की, जिलानी बानो, बेदी या कुरातुल आइन हैदर का? तो अफसाना फोटोग्राफर जो आपके दरसी किताब में, इसके मुसन्निफ कौन है? कुरातुल आइन हैदर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो नोट दिया हुआ है इस नोट को भी ध्यान से देखिए। अफसाना का पहला मजमुआ सितारों के आगे, यानी कुरातुल आइन हैदर का जो अफसानों का पहला मजमुआ है उसका क्या नाम है? सितारों के आगे। ये सवाल पूछा जाता है कि कुरातुल आइन हैदर का पहला अफसानों का मजमुआ जो है उसका नाम बताए, तो उसका नाम क्या है? सितारों के आगे। अगर आपसे पहला ड्रामा पूछे तब क्या है? मेरे भी सनम। तब क्या है? मेरे भी सनम। और आग का दरिया, ये सवाल तो बहुत ही मरतबा पूछा गया है कि आग के दरिया के मुसन्निफ कौन है, तब भी आप क्या बताएंगे? कुरातुल आइन हैदर। और आग का दरिया ये क्या है? ये एक नावल है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि कुरातुल आइन हैदर की पैदाइश कहाँ हुई थी? आजमगढ़ में, बिजनौर में, या अलीगढ़ में, या जोधपुर में? तो कुरातुल आइन हैदर की जो पैदाइश हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? अलीगढ़ में। कहाँ पर हुई थी? अलीगढ़ में, और 1927 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर जो नोट दिया हुआ है इस नोट को भी ध्यान से देखेंगे। इन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड और पद्म भूषण का खिताब से नवाजा गया है। किन्हें? कुरातुल आइन हैदर को। ये सवाल तो आ गया है कि भारत के तरफ से कुरातुल आइन हैदर को कौन सा खिताब दिया गया था, तो कौन सा खिताब? पद्म भूषण। ठीक है, अगला सवाल देखते क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि इस आबाद खिराबे में किस शायर की आप बीती है? जोशमली आबादी की, इसरारुल हक, या अख्तरुल ईमान की? तो किसकी है? अख्तरुल ईमान की, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है, इस नोट को भी ध्यान से देखिए। यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि 1915 को बिजनौर में पैदा हुए। ये सवाल भी आपसे पूछा गया है कि अख्तरुल ईमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी? बिजनौर के अंदर हुई थी। और कब पूछे? तब 1915 में, और 1996 में इनकी वफात हुई थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि हाली का असल नाम क्या है? इसरारुल हक या अल्ताफ हुसैन? तो हाली का असल नाम क्या है? अल्ताफ हुसैन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर भी एक नोट है, इस नोट को भी ध्यान कर लीजिए। यहां नोट दिया हुआ है कि 1837 को पानीपत में पैदा हुए। ये अल्ताफ हुसैन हाली जो है वो कब पैदा हुए थे? 1837 को। और कहां पैदा हुए थे? पानीपत के अंदर। और पानीपत अभी हरियाणा के अंदर है। और 1914 में इनकी क्या हुई थी? वफात हुई थी। अगला देखेंगे, यहाँ पर इस चीज को भी नोट कर लीजिए कि मतला किसे कहते हैं? गजल का पहला शेर को मतला कहते हैं। और मक्ता किसे कहते हैं? गजल का आखिरी शेर को क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं, जिसमें शायर अपना क्या करते हैं? तखल्लुस पेश करते हैं। और बैतुल गजल किसे कहते हैं? गजल का सबसे अच्छा शेर जो होता है वो क्या कहलाता है? बैतुल गजल कहलाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बैतुल गजल को और किस नाम से जाना जाता है। अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि जज्बी का असल नाम क्या है? मोइन अहसन है, या कलीमुद्दीन है, या अल्ताफ हुसैन है, या जानिसार अख्तर है? तो जज्बी का असल नाम क्या है? मोइन अहसन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी नोट है, इस नोट को भी ध्यान कर लीजिए और लिख लीजिए कि 1912 को आजमगढ़ में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? आजमगढ़ में। 1912 में, 1912 को आजमगढ़ के अंदर पैदा हुए थे। और 2004 में अलीगढ़ में इनकी वफात हुई थी। किनकी? मोइन अहसन की। ये सवाल भी आपसे पूछा गया है कि मोइन अहसन कहाँ पैदा हुए थे? आजमगढ़ में पैदा हुए थे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए वफात कहाँ हुई थी, तो अलीगढ़ में हुई थी। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि हैयत के एतबार से नज़म की कितनी किस्में हैं? 2 है, 3 है, 4 है, या 5 है? तो हैयत के एतबार से नज़म की कितनी किस्में हैं? 4 किस्में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 4 किस्में यहाँ पर दिया हुआ है। कौन कौन सा है? पाबंद नज़म है, आज़ाद नज़म है, नज़्म मुअर्रा है, और नसरी नज़म है। इसको भी नोट कर लीजिए, ये 2 नंबर के सवाल में पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि नज़्म गोर गरीबा के शायर कौन है?
جانثار اختر ہے، یہ نظم طباطبائی ہے، جاوید اختر ہے، یہ کیفی اعظمی ہے۔ تو نظم گور غریبہ کے شاعر کون ہے؟ نظم طباطبائی۔ کون ہے؟ نظم طباطبائی۔ آپشن نمبر بی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ یہاں پر نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ تھامس گرے کا ترجمہ اردو میں غور غریبہ کے نام سے کیا گیا ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ غور غریبہ کا ترجمہ مطلب تھامس گرے کا ترجمہ اردو میں کس نام سے کیا گیا ہے؟ تو کس نام سے کیا گیا ہے؟ غور غریبہ کے نام سے کیا گیا ہے۔ اور اس کا انگریزی میں کیا اور تھا؟ تھامس گرے تھا۔ ٹھیک ہے، اگلا یہاں پر ایک اور نوٹ ہے، اسے بھی یاد کر لیجئے کہ علی حیدر نظم طباطبائی، یہاں پر دیکھیے نظم طباطبائی، ان کا اصل نام پوچھے تو ان کا اصل نام کیا ہے؟ علی حیدر ہے۔ اصل نام کیا ہے؟ علی حیدر ہے۔ اور علی حیدر نظم طباطبائی 1853 میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے، اور 1933 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ اس کو ضرور یاد کر لیجئے گا کہ علی حیدر کا اصل نام کیا ہے؟ نہیں، نظم طباطبائی کا اصل نام کیا ہے؟ علی حیدر ہے۔ کیا ہے؟ علی حیدر ہے۔ اور اسے بھی یاد کر لیجئے گا کہ غور غریبہ کا جو ترجمہ کیا گیا ہے، اس کا اصل نام کیا تھا؟ کیا تھا؟ تھامس گرے۔ اگلا سوال دیکھتے کیا دیا ہوا ہے۔ اگلا سوال آپ کا دیا ہوا ہے کہ جانثار اختر کا اصل نام کیا ہے؟ سجاد حسین ہے، یا سید سجاد حسین رضوی ہے، یا سید جانثار حسین رضوی ہے، یا سید اطہر حسین رضوی ہے۔ تو جانثار اختر کا اصل نام کیا ہے؟ سید جانثار حسین رضوی، یعنی آپشن نمبر سی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ یہاں پر نوٹ دیا ہوا ہے کہ گوالیر میں پیدا ہوئے تھے سید جانثار حسین رضوی۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ گوالیر میں۔ یہ سوال آپ سے پوچھا گیا ہے کہ جانثار اختر کی پیدائش کہاں ہوئی تھی، تو آپ کیا بتائیں گے؟ گوالیر کے اندر، اور 1912 میں ہوئی تھی، اور 1976 میں ان کی کیا ہو گئی تھی؟ وفات ہو گئی تھی۔ اگلا سوال دیکھتے کیا دیا ہوا ہے۔ اگلا سوال آپ کا دیا ہوا ہے کہ علامہ اقبال نے کون سا پیشہ اختیار کیا تھا؟ یہ سوال بھی آپ سے پوچھا گیا ہے، کون سا پیشہ اختیار کیا تھا؟ پیشہ مطلب کام، کون سا کام کیا تھا؟ وکالت کا، یعنی آپشن نمبر ڈی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھتے کیا دیا ہوا ہے۔ اگلا سوال آپ کا دیا ہوا ہے کہ بانگ درا کس شاعر کا شاعری مجموعہ ہے؟ حالی کا، داغ کا، یہ اقبال کا، یہ میر کا؟ تو کس کا؟ علامہ اقبال کا، یعنی آپشن نمبر سی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ یہاں پر مس پرنٹ ہو گیا ہے، بی کے جگہ پہ سی اور سی کے جگہ پہ بی ہو گیا، تو آپ دیکھ لیں گے کیا ہے اس کا۔ بانگ درا کس شاعر کا شاعری مجموعہ ہے؟ تو علامہ اقبال کا ہے۔ یہاں پر نوٹ کرنے کی بات یہ بھی ہے، دیکھیں کہ ضرب کلیم، بال جبرائیل، ارمغان حجاز، یہ بھی کیا ہے؟ شاعری کا مجموعہ ہے، اور ان کے مصنف بھی کون ہے؟ علامہ اقبال ہے۔ یہ چاروں کتاب آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ ایک نہ ایک آپ کو ضرور ایگزام میں دیکھنے کو ملے گا۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، یہ سوال بھی بار بار پوچھا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کو حکومت برطانیہ نے کون سا خطاب عطا کیا تھا؟ بلبل ہند، سر، یا شمس العلماء، یا ذیل میں سے کوئی نہیں؟ تو کون سا خطاب کیا نوازا تھا؟ سر، یعنی آپشن نمبر بی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور سبھی دوستوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو کمنٹ ضرور کریں، اور اگر آپ کو پی ڈی ایف چاہے تو کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ اس کا پی ڈی ایف مل سکتا ہے اگر آپ کو چاہتے ہیں تو۔ اگلا سوال یہاں پر دیا ہوا ہے کہ علامہ جمیل مظہری کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ اعظم گڑھ، علی گڑھ، یا عظیم آباد، یا مظفر پور؟ تو علامہ جمیل مظہری کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ عظیم آباد، یعنی آپشن نمبر سی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی مس پرنٹ ہو گیا ہے، بی کے جگہ پہ سی ڈلا گیا ہے۔ تو کہاں پر ان کی پیدائش ہوئی تھی؟ عظیم آباد میں۔ کمنٹ باکس میں بتائیں کہ عظیم آباد کا ابھی کیا نام ہے۔ یہاں پر بھی نوٹ دیکھیے، یہاں پر دیا ہوا ہے کہ نظم ارتقاء، ارتقاء ایک نظم ہے جس کے مصنف کون ہے؟ جمیل مظہری ہے۔ آپ کے درسی کتاب میں ایک نظم ہے جس کا نام ارتقاء ہے، اور اس کے مصنف کون ہے؟ جمیل مظہری۔ یہ سوال بھی آپ سے پوچھا گیا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے کیا دیا ہوا ہے کہ ابتدائی دور میں پریم چند نے کس نام سے لکھتے تھے؟ پریم چند کس نام سے لکھتے تھے؟ پون رائے کے نام سے، نواب رائے کے نام سے، یا رتن سنگھ کے، یا دھنپت رائے کے نام سے؟ تو ابتدائی دور میں پریم چند کس نام سے لکھتے تھے؟ نواب رائے کے نام سے، یعنی آپشن نمبر بی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اور اگر آپ سے یہ پوچھ لیا جائے کہ پریم چند کا اصل نام کیا تھا، تو اصل نام ان کا کیا تھا؟ دھنپت رائے۔ اصل نام کیا تھا ان کا؟ دھنپت رائے۔ اگلا سوال یہاں پر دیکھیں گے کہ بیوہ کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ افسانہ سے، ڈرامہ سے، ناول سے، یا داستان سے؟ تو بیوہ ایک کیا ہے؟ ناول ہے، یعنی آپشن نمبر سی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اور یہاں پر ایک نوٹ ہے، کیا ہے کہ ناول بیوہ، بیوہ ایک ناول ہے جس کے مصنف کون ہے؟ منشی پریم چند ہے۔ کون ہے؟ منشی پریم چند۔ اگلا سوال دیکھیں گے، یہاں پر کیا دیا ہوا ہے
کہ یہودی کی لڑکی کا تعلق کس صنف ادب سے ہے، ناول سے ہے، ڈرامہ سے ہے، افسانہ سے ہے یا داستان سے ہے؟ تو یہودی کی لڑکی ایک کیا ہے؟ ایک ڈرامہ ہے، یعنی آپشن نمبر بی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ یہاں پر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کے مصنف کون ہے؟ آغا حشر کاشمیری۔ اس کے مصنف کون ہے؟ آغا حشر کاشمیری۔ اور آغا حشر کاشمیری کا اصل نام کیا ہے؟ آغا محمد شاہ۔ یہ سوال بھی آپ سے پوچھا جا چکا ہے۔ اور ان کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ بنارس کے اندر۔ کہاں پر ہوئی تھی؟ بنارس کے اندر۔ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ کاشمیری یہاں پر دیا ہوا ہے تو کشمیر لگا دیتے ہیں، آپ کشمیر نہیں لگائیں گے۔ آپ کہاں پیدا ہوئے تھے آغا حشر کاشمیری؟ بنارس کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال دیکھیں گے کیا دیا ہوا ہے۔ اگلا سوال آپ کا دیا ہوا ہے کہ مرحوم کی یاد میں کس کا لکھا ہوا انشائیہ ہے؟ کنہیا لال کپور، فرحت اللہ بیگ، رشید احمد صدیقی یا پطرس بخاری؟ تو مرحوم کی یاد میں کس کا لکھا ہوا انشائیہ ہے؟ پطرس بخاری کا، یعنی آپشن نمبر ڈی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ پطرس بخاری کا اصل نام کیا ہے؟ تو اصل نام ان کا کیا نام ہے؟ سید احمد شاہ بخاری۔ اصل نام ان کا کیا ہے؟ سید احمد شاہ بخاری۔ اور ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ پطرس بخاری کہاں پر پیدا ہوئے تھے؟ کہاں پر پیدا ہوئے تھے؟ پشاور میں۔ کہاں پر پیدا ہوئے تھے؟ پشاور کے اندر یہ کیا ہوئے تھے؟ پیدا ہوئے تھے۔ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ پشاور کے اندر۔ پشاور ابھی کہاں ہے؟ پاکستان کے اندر ہے۔ اگلا سوال دیکھتے کیا دیا ہوا ہے۔ اگلا سوال آپ کا دیا ہوا ہے کہ مرزا نوشا کس شاعر کا لقب ہے؟ ذوق کا ہے، میر کا ہے یا آتش کا ہے یا غالب کا ہے؟ تو مرزا نوشا کس شاعر کا لقب ہے؟ کس کا ہے؟ تو غالب کا، یعنی آپشن نمبر ڈی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ یہاں پر بھی نوٹ کرنے کی بات ہے کیا ہے کہ غالب کا پورا نام کیا ہے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ یہ سوال بھی آپ سے ایگزام میں پوچھا گیا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے کیا دیا ہوا ہے۔ اگلا سوال آپ کا دیا ہوا ہے کہ ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کے مصنف کون ہے؟ محمود شیرانی ہے یا نصیر الدین ہاشمی ہے یا سید احتشام حسین ہے؟ تو ہندوستانی لسانیات کا خاکہ کے مصنف کون ہے؟ سید احتشام حسین۔ یہ سوال بھی ایگزام میں پوچھا گیا ہے۔ اگلا سوال دیکھتے کیا دیا ہوا ہے آپ کا۔ اگلا سوال آپ کا دیا ہوا ہے کہ تنقیدی کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے؟ عبد الغنی کی یا خورشید الاسلام یا احتشام حسین یا کلیم الدین کی؟ تو کس کی لکھی ہوئی کتاب ہے تنقیدی؟ خورشید الاسلام کی، یعنی آپشن نمبر بی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھتے کیا دیا ہوا ہے۔ اگلا سوال آپ کا دیا ہوا ہے کہ سنہرا دیس کس کا افسانہ مجموعہ ہے؟ کرشن چندر کا یا بلونت سنگھ کا، راجندر سنگھ بیدی یا پریم چند؟ تو سنہرا دیس کس کا افسانہ مجموعہ ہے؟ تو کس کا ہے؟ بلونت سنگھ کا، یعنی آپشن نمبر بی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ بلونت سنگھ کا پہلا افسانہ اگر آپ سے پوچھ لیا جائے تو پہلا افسانہ ان کا کیا تھا؟ سزا تھا۔ پہلا افسانہ ان کا کیا تھا؟ سزا۔ اور یہ رسالہ ساقی میں شائع ہوا تھا۔ یہ سوال بھی آپ سے پوچھا گیا ہے کہ بلونت سنگھ کا پہلا افسانہ سزا جو ہے وہ کس رسالہ میں شائع ہوا تھا؟ کس رسالہ میں؟ ساقی میں۔ اگلا سوال دیکھیں گے کیا دیا ہوا ہے۔ اگلا سوال آپ کا دیا ہوا ہے کہ قرۃ العین حیدر کے والد کا نام کیا تھا؟ سجاد ظہیر، سجاد حیدر یلدرم، محمد جمیل یا شبیر حسین؟ تو قرۃ العین حیدر کے والد کا نام کیا ہے؟ سجاد حیدر یلدرم، یعنی آپشن نمبر بی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ یہ سوال بھی ایگزام میں بار بار پوچھا جاتا ہے۔ اگلا سوال آپ دیکھیں گے کیا دیا ہوا ہے۔ اگلا سوال آپ کا دیا ہوا ہے کہ اقبال کی نظم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے ان کے کس مجموعے سے لی گئی ہے؟ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم یا جاوید نامہ؟ تو کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ بال جبریل۔ کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ بال جبریل، یعنی آپشن نمبر بی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال آپ کا دیا ہوا ہے کہ اردو کا پہلا ناول نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ پریم چند کو، سجاد حیدر کو یا نذیر احمد کو؟ تو کس کا تسلیم کیا جاتا ہے؟ نذیر احمد کو، یعنی آپشن نمبر سی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اور پریم چند کیا ہے؟ پہلے افسانہ نگار ہے۔ پہلے افسانہ نگار آپ سے پوچھ لیا جائے تو آپ پریم چند بتائیں گے، اور اگر پہلا ناول نگار پوچھ لیا جائے تو آپ نذیر احمد بتائیں گے۔ اگلا سوال آپ کا دیا ہوا ہے کہ ڈرامہ یہودی کی لڑکی میں ہیروئن کا کیا نام ہے؟ حنا ہے، مارکس ہے، میری ہے یا عذرا ہے؟ تو ہیروئن کا کیا نام ہے؟ حنا، یعنی آپشن نمبر اے اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اور مارکس کیا ہے؟ مارکس اس ڈرامہ کا ہیرو ہے۔ کیا ہے؟ ہیرو ہے۔ اور عذرا کیا ہے؟ عذرا ایک یہودی ہے۔ یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ ڈرامہ یہودی کی لڑکی میں عذرا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک یہودی تھے۔ اگلا سوال دیکھیں گے کیا دیا ہوا ہے۔ اگلا سوال آپ کا دیا ہوا ہے کہ چیخو کا تعلق کس زبان و ادب سے ہے؟ چیخو آپ کے درسی کتاب میں ایک دیا ہوا ہے، اس کا پوچھ رہا ہے کہ وہ کس زبان سے تعلق رکھتے ہیں، تو یونان سے، امریکی سے، انگریزی سے یا روسی سے؟ تو چیخو کی زبان سے کس زبان و ادب سے تعلق رکھتے تھے؟ روسی سے، یعنی آپشن نمبر ڈی اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیں گے
अगला अब इसे भी ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या सवाल दिया हुआ है यहाँ पर, आप इसे नोट करने की कोशिश करेंगे कि उर्दू अफसाने की इब्तिदा किस सदी में हुई है। तो किस सदी में हुई है? 20वीं सदी में हुई है। तनकीदी मज़ामीन इमराओ जान अदा के मुसन्निफ कौन है? तो कौन है? खुर्शीदुल इस्लाम है। ये सवाल आपको ऊपर भी आ चुका है। अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि दबिस्तान लखनऊ के 2 नुमाइंदा शायरों के नाम लिखे। ये सवाल पूछा जाता है 2 नंबर में। तो दबिस्तान लखनऊ के जो 2 शायर है उनमें से क्या है? ख्वाजा हैदर अली आतिश है, अनीस है और नसीम है। उजरा कौन था? देखिए अभी आ गया ना, उजरा कौन है? उजरा एक यहूदी है। अगला सवाल देखेंगे कि इंशाइया मरहूम की यादें के मुसन्निफ कौन है? तो इसके मुसन्निफ कौन है? पितरस बुखारी है। इकबाल मजीद की पैदाइश कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? सीतापुर यूपी के अंदर। कहाँ हुई थी? सीतापुर यूपी के अंदर। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, ये वो सवाल है ये जो एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। अफसाना फोटोग्राफर के मुसन्निफ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कौन है? कुर्रतुल आइन हैदर। पितरस बुखारी का असल नाम क्या है? तो क्या है? सैयद अहमद शाह बुखारी। गजल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस पेश करता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो मक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? मक्ता कहलाता है। अगला सवाल दिया हुआ यहाँ पर, नासिर काज़मी की पैदाइश कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? अंबाला के अंदर। कहाँ हुई थी? अंबाला के अंदर हुई थी। अगला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है कि डरामा यहूदी के लड़की के खालिक कौन है? खालिक मतलब ये है कि इसके मुसन्निफ का नाम पूछ रहा है। तो डरामा यहूदी के लड़की के मुसन्निफ कौन है? आगा हशर काश्मीरी है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आगा हशर काश्मीरी कहाँ पैदा हुए थे। नज़म के लुग़वी माने अगर आपसे पूछ लिया जाए तो नज़म के लुग़वी माने क्या है? मोती पिरोना। क्या है? मोती पिरोना। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि नावल इमराओ जान अदा के मुसन्निफ कौन है? तो कौन है? मिर्ज़ा हादी रुसवा। यही अगर नावल के जगह में लिख दिया जाए कि मजमून इमराओ जान अदा के मुसन्निफ कौन है, तब कौन हो जाएगा? खुर्शीदुल इस्लाम हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है कि फोटोग्राफर का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? तो किस सिन्फ अदब से है? फोटोग्राफर क्या है? एक मुख्तसर अफसाना है। अगला सवाल आपका दिया हुआ है यहाँ पर कि अफसाना सुकून की नींद के मुसन्निफ कौन है? तो कौन है? इकबाल मजीद है। कौन है? इकबाल मजीद। आगा हशर काश्मीरी की पैदाइश कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? बनारस के अंदर हुई थी। आगा हशर काश्मीरी का असल नाम क्या है? आगा मोहम्मद शाह। अगला सवाल आपका दिया हुआ है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया है? तो कहाँ कायम किया गया है? कलकत्ता में। कहाँ है? कलकत्ता के अंदर है। आखिरी सवाल क्या है कि बाले जिब्राइल किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? अल्लामा इकबाल ने लिखी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लोगों को ये PDF लेना है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, इंशाल्लाह ज़रूर दिया जाएगा। और इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो इस वीडियो से लगभग 20 से 25 नंबर आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, अगर आप सही से याद करेंगे इसे तो। ठीक है, फिर मिलते हैं।